نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان اور طاقتور وہ شخص نہیں جو دوسرے کو بچھاڑ دے، بلکہ طاقتور اور پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ سامعین محترم، جب انسان اپنے مفاد، اپنی خواہشات، اپنے ذاتی اصولوں اور مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی دیکھتا ہے تو اس کی طبیعت میں شدت پیدا ہوتی ہے، اسے غصہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، انسان کو غصہ آنا یہ ایک خوبی ہے اور غصے کا نہ آنا ایک عیب ہے۔ چنانچہ اگر انسان اپنے ذاتی مفادات، اپنی خواہشات اور اپنے ذاتی اصولوں کے خلاف کوئی بات ہوتا دیکھتا ہے اور اس کی طبیعت میں شدت پیدا نہیں ہوتی تو اسے بزدلی کہتے ہیں اور اسے عربی میں جبن کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے یہ دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے پروردگار میں بزدلی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا غصہ ہے جو اچھا اور جائز ہے اور کون سا غصہ ہے جو برا ہے۔ تو اس کی بالکل آسان پہچان ہے۔ اگر احکام شرعیہ یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی پر غصہ آئے تو یہ غصہ اچھا بھی ہے اور کمال ایمان کی علامت بھی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اس غصے پر عمل اور اس جائز غصے کا اظہار بھی احکام شرعیہ کے مطابق ہونا چاہیے، ورنہ یہ غصہ بھی وبال جان بن سکتا ہے۔ اب ہم اس کی ایک دو مثالیں دیکھتے ہیں۔ مثلا اولاد نماز نہ پڑھے، اولاد کے نماز نہ پڑھنے پر غصہ آنا، نافرمانی کرنے پر غصہ آنا، لوگوں کو اسلامی احکامات کے خلاف عمل کرتے ہوئے دیکھ کر غصہ آنا، یہ غصہ اچھا بھی ہے اور ایمان کی علامت بھی ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم میں سے کوئی برائی ہوتی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو اس برائی کو اپنے دل میں برا سمجھے۔ چنانچہ اس جائز اور اچھے غصے کے مقابلے میں دوسرا غصہ کون سا ہے جو برا غصہ شمار ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے مزاج، اپنے اصولوں اور اپنی ذاتی خواہشات کے خلاف کوئی کام ہوتا دیکھتا ہے، اس پر انسان کو جو غصہ آتا ہے یہ غصہ برا ہے۔ اس غصے کو دبانا اور اس غصے کو بجھانا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر متقین کی صفات اور خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ متقی وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے، اپنے غصے کو دبا لیتا ہے۔ تو سامعین محترم، اگر انسان کو اپنی ذاتی خواہشات، ذاتی اصولوں کے خلاف، اپنے نفسانی خواہشات کے خلاف کوئی کام ہوتا دیکھ کر غصہ آتا ہے تو اس غصے کو دبانا اور اس غصے کو بجھانا ضروری ہے۔
آج ہم اپنی ذات پر، اپنے ماحول اور معاشرے پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو صرف زیادہ سے زیادہ 4 یا 5% جائز غصہ ہوگا جس کا ہم اظہار کرتے ہیں۔ اکثر ہمارا غصہ کیا ہے؟ اپنے ذاتی، اپنے مفادات اور اپنے اصولوں کے خلاف ہوتا دیکھ کر ہمیں غصہ آتا ہے۔ یہی جو ناجائز اور برا غصہ ہے آج ہمارے معاشرے میں عروج پا چکا ہے، جس غصے نے آج گھروں، خاندانوں، ایک محلے میں رہنے والوں، یہاں تک ایک ملک میں رہنے والوں میں فسادات کی آگ بھڑکائی ہوئی ہے۔ اس غصے کی وجہ سے آج معاشرے میں فسادات کی آگ بھڑک رہی ہے۔ آج ہمیں جو یہ ناجائز اور برا غصہ ہے، آج ہمیں ہر اعتبار سے اس غصے کو دبانے اور کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غصے کو ختم کرنے اور اس غصے کو دبانے کا علاج بھی بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے، اگر وہ کھڑا ہے تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے، اگر غصہ ختم نہیں ہوا تو اسے چاہیے کہ لیٹ جائے۔ اسی طرح ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جب انسان کو غصہ آئے اور وہ اپنے اس غصے پر قابو کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے۔ آپ نے بارہا تجربہ کیا ہوگا، آپ کے سامنے یہ معاملات گزرا ہوگا کہ جب انسان غصے کی کیفیت میں ہوتا ہے اور اس غصے کے موقع پر انسان اگر خاموشی اختیار کرتا ہے، اس غصے کا اظہار نہیں کرتا، تو جب بعد میں اس کا غصہ ختم ہوتا ہے تو اس معاملے کا حل اللہ رب العزت کی طرف سے بہترین اس کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غصے کو کنٹرول کرنے کا بہترین حل بتایا کہ غصے وقت انسان اپنے آپ پر کنٹرول رکھتے ہوئے خاموشی اختیار کرے۔ اسی طرح ابو داؤد کی ایک روایت حضرت عطیہ بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا ایک بہترین اور عمدہ علاج بتایا۔ چنانچہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غصہ یہ شیطان کا اثر ہے اور شیطان کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے، اور فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ کتنا بہترین حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی سنائی کہ اللہ رب العزت کل قیامت والے دن اس انسان سے اپنے عذاب کو روک لیں گے جو دنیا کے اندر اپنے غصے کو باوجود اپنی اس غصے کے اظہار، اس غصے کو استعمال کرنے کی قوت رکھنے کے باوجود اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا تھا، غصے کو روک لیتا تھا، کل قیامت والے دن اللہ رب العزت کی ذات اس سے اپنے عذاب کو روک لیں گے۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العزت ہمیں جو جائز غصہ ہے اس میں شرعی حدود میں رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ناجائز اور برا غصہ ہے اس میں کنٹرول کرنے کی اپنے آپ پر اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ ہمارا معاشرہ، ہمارا خاندان، ہمارا جو ملک اور قبیلہ ہے، لوگ ہیں، یہ ایک مثالی اور پرامن معاشرہ بن سکے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔